بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، کل ہم نے سبق کا اختتام کیا تھا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ پر، اور انشاءاللہ آج کا درس اسی آیت سے چل رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی نہیت ان اعبد اللہ الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے کہیے کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے، مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان مورتیوں کی عبادت کروں، کہ میں ان مورتیوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ گئے، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ گئے۔ وہ امرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ جہان کے پالنہار کے سامنے جھکوں، امرت ان اسلم لرب العالمین، کہ میں جہان یعنی کائنات کے پروردگار کے سامنے سر جھکا لوں۔ اسلام کہتے ہیں فرمانبرداری کرنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں هو الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ انسان کی پیدائش اور اس کے مراحل سے متعلق پہلے بھی مختلف مقامات پر تذکر آ چکا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات یہ ہیں، معبود وہی ہیں یعنی اللہ کے ذات جنہوں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی نطفہ تو بہرحال جس غذا کا خلاصہ ہے وہ خاک سے ہی پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان کی غذا خاک سے پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کو پیدا کیا نطفے سے، پھر خون پستہ سے، خون کی پٹکی سے، اور اس کے بعد پھر انسانی پیدائش کے جو مراحل گزرتے ہیں وہ اس سے آپ باخبر ہیں۔ پھر تم کو بچہ ہونے کی حالت میں نکالتا ہے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تم کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے بچہ ہونے کی حالت میں، پھر اللہ تعالیٰ تم کو پالتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو، پھر تم کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی اصول کیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی اصول کیا جاتا ہے، یعنی اس کو جوانی یا بڑھاپے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اپنے وقت مقررہ تک پہنچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو لکھی ہوئی ایک مدت ہے جس کو انسان دنیا میں پوری کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی جگہ ہے، اس لیے اللہ نے ہر ایک کی عمر متعین فرمائی، اور تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، اور تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو، والذی یحیی ویمیت، بس اللہ ہی وہ ہے جو جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں گے تو بس ایک حکم دیں گے اور حکم کی دیر ہوں گی، پر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا کے انسانوں کی طرح آپ کے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے اور نہ کوئی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کو مفسرین نے اٹھایا اور اس کا جواب بھی دیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کرتے ہی چیز آنن فانن وجود میں آ جاتی ہے، اللہ کے ارادے کرتے ہی چیز
آنن فانن وجود میں آ جاتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور خود انسان کو 7 مراحل سے گزار کر وجود پذیر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تدریج ہے، تو اس طرح سے تدریج کیوں؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ یکون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے کرتے ہی چیز آنن فانن وجود میں آتی ہے، کیونکہ یکون فعل مضارع ہے اور مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال۔ اگر اللہ کی حکمت کسی چیز کو آنن فانن وجود میں لانے کی ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر حکمت بتدریج وجود میں لانے کی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بتدریج وجود میں لاتے ہیں۔ دعائے کے سوال بھی ہوگا اور اس کا بہترین جواب بھی ہو مفسرین کی جانب سے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات ہیں، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ ان یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمیم ثم في النار يسجرون۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی باتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی توحید کے معاملے میں، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ ان یصرفون، جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جھٹلایا، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به، اور ان تعلیمات کو بھی جھٹلایا جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ یعنی جھگڑا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قرآن پر ایمان نہیں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی کیا کرتے تھے، اس لیے جھگڑتے۔ پس عنقریب وہ جان لیں گے، فسوف یعلمون، پس عنقریب وہ جان لیں گے جب ان کی گردونوں میں طوق اور زنجیر ہوں گی، ان کی گردونوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، یعنی جب عذاب آخرت سے دوچار ہوں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی حقانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ طوق لوہے کا ایک حلقہ ہے جو مجرم کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، اور زنجیر کا ایک سرا طوق سے بندھا ہوا ہوگا اور دوسرا فرشتوں کے ہاتھ میں۔ آگے قرآن کریم فرماتے ہیں، ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہا، ثم فی النار یسجرون، وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، یعنی جب پیاسے ہوں گے تو ان کو گھسیٹ کر جلتے پانی پر لایا جائیں گا، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، پھر ان کو آگ میں لوٹا دیا جائے گا، یعنی کھولتے پانی کا ایک چشمہ بھی دوزخ میں ہوگا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، یعنی دخول جہنم سے پہلے، کہ اللہ کے سوا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ کے سوا ان کی تم پرستش کرتے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ تمہاری مدد کے کیوں نہیں آتے؟ وہ جواب دیں گے، سب ہم سے غائب ہو گئے، ضلوا عنا، سب ہم سے غائب ہو گئے، یعنی وقت پر ہم کو دھوکہ دے گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں پوجتے تھے۔ یعنی اب یہاں پر ایک اعتراف کریں گے، اور ظاہر بات ہے اس وقت کا اعتراف کوئی فائدے کا نہیں، کہیں گے ہم نے کسی کو آپ کا شریک نہیں ٹھہرایا اور ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجا، یہ جھوٹ کہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو پھسلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافر کذالک یضل اللہ الکافرین، یضل یہاں پر پھسلانے کے معنی میں گمراہ کرنا، یعنی گھبراہٹ میں اولاً انہوں نے شرک کا اعتراف کر لیا اور پھر مکر گئے، اس وجہ سے کہ بئی وجہ کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، تم زمین میں ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، بئی وجہ کہ تم اکڑتے تھے، یعنی تکبر کرتے تھے، جہنم کے دروازوں میں جا گھسو، سدا اس میں رہنا ہے، سو برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا، برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ، خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اور اس کے بعد کیا آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فاصبر ان وعد اللہ حق
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ اللہ کا پس آپ صبر کریں، ان کے بھبکیوں پر آپ صبر کریں مخالفین کی، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وقت پر گرفت ضرور ہوں گی، پس یا تو دکھلائیں گے ہم آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پس یا تو دکھلائیں گے ہم آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دیں گے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، وفات دیں تو ہماری طرف لوٹیں گے، فإلینا یرجعون، وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا، جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا، اور بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، یعنی وہ حضرات ہیں جن سے قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب واقف تھے، جن سے عرب واقف نہیں تھے ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا، تاکہ قرآن کریم تاریخ کتاب یا تاریخی چستان نہ بن جائے، اور بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اس پر بھی اجمالاً کی ضمنی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ بغیر اذن الہی کے ظاہر کرے، کہ کوئی بھی رسول نبی کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ بغیر اذن الہی کے ظاہر کرے۔ معجزات اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، جب مصلحت ہوتی ہے کوئی نشانی دکھا دیتے ہیں، انبیاء صرف دعا کرتے ہیں، پھر جب اللہ کا معاملہ ہے یعنی عذاب آتا ہے، اللہ کا معاملہ آتا ہے یعنی عذاب آتا ہے، تو ٹھیک فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت باطل پرست خسارے میں رہتے ہیں، اس وقت باطل پرست خسارے میں وخسر هنالك المبطلون، اور اس وقت باطل پرست خسارے میں رہتے ہیں، یعنی رسول اور مؤمنین یہ کامیاب ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور باطل پرستوں کے حصے میں سوائے نقصان کے خسران کے کچھ نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، اللہ وہ جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، جیسے گھوڑے وغیرہ، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو، یعنی بعض کھانے کے کام آتے ہیں، بعض سواری کے کام آتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بڑے فوائد ہیں، ان کے کھال، چمڑی اور دیگر چیزیں کام میں آتی ہے، اون وغیرہ، اور تاکہ پہنچو ان پر اپنی ضرورت کو جو تمہارے دلوں میں ہے، پہنچو سے مراد پوری کرو، لتبلغوا معنی لتکملوا، تاکہ تم مکمل کرو، پوری کرو اپنی اس ضرورت کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جانور بار برداری کے بھی کام آتا ہے اور سواری کے بھی کام آتا ہے، اور ان پر اور کشتی پر اٹھائے جاتے ہو، یعنی اپنے سامان کو، یعنی کرائے کے سواریاں بھی ہوتی ہیں، کشتی کا مالک کرائے لے کر آپ کے سوار بھی کراتا ہے، اسی طرح سے سواری کے بہت سے جانور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سواریاں کرائے کی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کشتی کا تذکرہ فرمایا، یعنی کشتی بھی سواری ہے، مویشی بھی سواری ہے، اور بڑے سے بڑی سواری، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، یعنی صرف مویشی کی بات نہیں بلکہ ارد گرد بے شمار اللہ تعالیٰ نے نشانے رکھی ہیں، کھیت میں غلہ پیدا ہوتا ہے، باغ میں پھل نمودار ہوتے ہیں،
بادل سے پانی برستا ہے، خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ انسان کو شکر بجا لانا چاہیے، انکار کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کہ آپس وہ یعنی مکہ والے رسول کی مخالفت سرزمین میں عرب میں، کیا وہ یعنی مکہ والے سرزمین عرب میں چلے پھرے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا پس وہ سے مراد مکہ والے سرزمین عرب میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے ہو گزرے، جیسے قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور زور آور تھے، اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، اور زمین میں كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ وہ لوگ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور زور آور تھے، اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، پس ان کے کچھ کام نہ آئیں وہ چیزیں جو کماتے تھے، یعنی ان کا سارا ساز و سامان دھرا کے دھرا رہ گیا۔ پر جب پہنچے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وہ لوگ اپنے علم پر نازا ہوئے، وہ لوگ اپنے علم پر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ لوگ اپنے علم پر نازا ہوئے، یعنی وجوہ معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور انبیاء کرام کو خاطر میں نہ لائے بلکہ ٹھٹا کرنے لگے، تمسخر کرنے لگے۔ قرآن کریم کہتا ہے اور ان کو گھیر لیا، وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ پر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، اب یہاں پر عقل ٹھکانے آئی۔ پر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یعنی جب عذاب کھلے آنکھوں دیکھا تب ایمان لا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک ایمان و توبہ کام کی نہیں ہے، پس نہیں نافع ہوا، یعنی نہیں نفع دیا ان کے لیے ان کا ایمان، نہیں نافع بنے گا، نہیں فائدہ مند ہوگا ان کے لیے ان کا ایمان لانا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یعنی جب عذاب سامنے آئے تب انکار کر رہے ہیں، اب ظاہر بات انکار کرنے سے فائدہ نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے پس نہیں نافع ہوا ان کے لیے ان کا ایمان لانا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے جو ان کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کا ایمان جب انہوں نے ہماری پکڑ دیکھی۔ سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، دستور ہے جو ان کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس وقت منکرین خسارے میں رہ گئے۔ ہنالک خسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت منکرین خسارے میں رہ گئے۔ یعنی ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ پہلے لوگ انکار استہزاء سے پیش آتے ہیں، پھر جب عذاب آتا ہے تو واویلا مچاتے ہیں، مگر اب کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایمان اللہ پر، اللہ کے ذات پر، رسولوں پر آخرت کے پہلے مطلوب ہے، نہ کہ قیامت کے موقع پر۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، عقیدے پر قائم رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مومن یہ ختم ہو چکی ہے، اور آئندہ ہم انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ دوسری صورت میں انشاءاللہ چلیں گے آئندہ مجلس کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔